بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف ابن ماجہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، دو بہنوں کو ایک کپڑے میں اور دو بھائیوں کو ایک جگہ پر، دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے، تو لہٰذا دین کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم بھی بتا دیے ہیں اور نامحرم بھی بتا دیے ہیں، اور جو محرم رشتہ ہے وہ کتنا پاکیزہ، اور غیر محرموں سے پردہ کو واجب قرار دیا، یہ بھی ایک حکمت ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مرحل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں فرمایا، وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے۔ دین اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں، جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون و اطمینان کی نیند نصیب ہوگی اور کامیاب فرحت بخش زندگی گزارے گا، اور پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جلد سے جلد سوئے اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو برزہ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے والوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت برحہ بن عزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت برحہ بن عزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم فرمایا ہے۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، خواہ قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹ، یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے تو اپنا بستر جھاڑے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیا کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑنے سے روک سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں یا بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے۔
محترم ناظرین، دین اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ، تقویٰ، خوف باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہیں۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ دین اسلام ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہم فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام میں والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر اپنی اولاد پر بھی نظر رکھنے کا حکم فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تم انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو الگ کر دیں۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، محمود محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلغوث کی ادنی حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہتوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دے، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سونے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نے نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ